بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورہ اخلاص نہ آئی ہو۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورہ مبارکہ بھی سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں، یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، دوستو سورہ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون سا قدر رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی 1/3 حصے کے برابر ہے اس کو پڑھنا۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا۔ محترم سامعین، اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ہے ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اس سے مالی مشکلاتیں بھی حل ہونے لگیں گی۔ پیارے دوستو، اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اور اگر نہیں بھی ہوتی حاجت پوری تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی جگہ شادی ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے،
मोहतरम सामीन और नाजरीन, अब ऐसे तो नहीं है कि अभी आपने दुआ की तो शाम को आपकी शादी हो गई, तो ऐसी चीज़ होने में आपको टाइम लगता है। तो उसके लिए शाम तक आपको असबाब आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत है मोहतरम सामीन और नाजरीन, जैसे आप चाहते हैं ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाजमी आज़मा के देखें। ये वजीफ़ा करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत वाला मामला फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, करना कुछ इस तरीके से है कि जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़जर की नमाज के बाद आप कुछ देर के लिए एक जगह बैठ जाएं और अपनी उंगलियों पर सूरह इखलास पढ़नी है, टोटल 15 बार एक हाथ में, और टोटल 15 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी होगी। एक उंगली पर 3-3 बार पढ़ेंगे तो टोटल 5 उंगलियों पर 15 बार की तादाद होगी। एक उंगलियों पर मतलब एक उंगली पर आपने 3 बार पढ़ी है, 5 बार पढ़ी है, तो ये हो जाएगी 15। तो 15 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है। शुरू में 3 बार दरूद शरीफ और आखिर में 3 बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और दरूद शरीफ आपने नमाज वाला पढ़ना होगा तो बड़ा आसान सा अमल है। फ़जर की नमाज के बाद आपने एक जगह पर बैठ जाना है, 3 बार आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, 15 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है और आखिर में फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी हाजत है और जो भी मुराद है, अगर तो वो जायज़ है। जायज़ से मुराद बहुत से लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं जो कि हराम होती हैं और उनके लिए जायज़ नहीं होती, जैसे किसी के बीच में नफ़रत पैदा करना, किसी के मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई के लिए बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं। तो यकीन करें ऐसे वज़ाइफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनको नुकसान होगा बल्कि उल्टा उसका आपको ही नुकसान होना है। तो उसमें आपका वक्त भी ज़ाय होता है और उसका आपको नुकसान भी होता है। तो इसके लिए सिर्फ जायज़ चीज़ों के लिए ये वजीफ़ा किया जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किलें ख़त्म फरमाए और मेरा सुनाना, आप भाइयों का सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की हम सबको अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।